اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عابس پیدا کیا ہے؟ تو دیکھیں، لگتا تو یوں ہی ہے، یعنی ہمارے خیال ہم جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں تو اس سے یوں لگتا ہے کہ ہماری پیدائش عابس ہے۔ عابس کا مطلب بے فائدہ، فضول، اور کسی جواب دہی کے لیے جواب دہی کا ہمیں احساس نہیں ہے، واپس لوٹنے کا کوئی ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جائیں گے، ایسا کوئی خیال ہمارا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہماری بس زندگی اور موت، بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ اس کے پیدا ہونے پہ خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، جو بھی آپ کی توفیق میں ہوتا ہے وہ آپ خوشی منا لیتے ہیں۔ پھر جب پہلی سالگرہ ہوتی ہے تو وہ بھی جوش و خروش سے منائی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ کیک کا سائز جو ہے گھٹتا رہتا ہے، اور کبھی کبھی بھول بھی جاتے ہیں، آپ سالگرہ اگنور کر دیتے ہیں۔ ہمارے جو یعنی جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، اس سے بالکل واضح طور پہ یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عابس بنایا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے اس کا، ہوتا تو ہم اپنا لیتے۔ اور میں صرف آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، توجہ آپ کی دلا رہا ہوں کہ ہماری ساری توجہ جو ہے خود اپنے بھی اور اپنے بچوں کو بھی ان کے ظاہر پہ ہے۔ بس آپ بچے کے ظاہر کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کی باطن کے بارے میں آپ نہیں سوچتے۔ عام طور پہ، مطلب میں آپ کو کہہ رہا ہوں، عام طور پہ بچے خود اپنے باطن اور بچے کے باطن، کیونکہ بچہ میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی رعایا میں شامل ہے، اور آپ سے پوچھا جائے گا۔ خود آپ سے اپنے بارے میں اور آپ اپنی رعایا کے بارے میں آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جن لوگوں کی زندگی کی، یعنی جن لوگوں کی آپ تربیت کر سکتے تھے، تو ان کی آپ نے تربیت کی یا نہ کی، آپ سے پوچھا ضرور جائے گا، کیونکہ بچہ تو آپ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ بچے کے بچپن سے آپ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ آپ سے سوالات کرتا ہے، آپ کے زیر تربیت رہتا ہے، اور مختلف رات دن بچہ رہتا ہے۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں عابس بنایا ہے، یعنی ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے، چونکہ ہمیں ہمیں یوں لگتا ہے کہ کوئی خاص مقصد نہیں ہے آپ کا، اس لیے ہم نے دنیا ہی کو اپنا مقصد ٹھہرا لیا ہے۔ اور یوں لگتا ہے اے اللہ تعالیٰ، یعنی یہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے۔ اے اللہ تعالیٰ، یوں لگتا ہے کہ آپ نے تو ہمیں دنیا ہی کے لیے اب پیدا کیا ہے، اب دنیا ہی کی پریشانیاں اور ہم ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہم ہزار غم، بعض پریشان حال لوگ کہتے ہیں ایک ہم ہزار غم، بس غم بہت ہیں۔ آپ دیکھ لیں، گھر میں مسئلے ہوتے ہیں، شوہر کے، بیوی کے مسئلے ہوتے ہیں، بچوں کے مسئلے ہوتے ہیں، پھر گھر میں اگر جوائنٹ فیملی ہے تو اس میں مسئلے ہوتے ہیں، بہو اور ساس کے مسئلے ہوتے ہیں۔ بس یہ تمام مسائل میں آپ زندگی گزار رہے ہیں اور اسی میں آپ کھو کے رہ گئے۔ تو ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ چونکہ آپ نے ہمیں کوئی مقصد بتایا نہیں ہے، تو لہٰذا ہم نے جو نظر آ رہا ہے اسی کو مقصد بنا لیا ہے، اسی کے بارے میں ہم پریشان ہیں اور اسی کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر کی زندگی، ہم خود بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے خواہش مند ہیں، زندگی اچھی ہو جائے، اور اپنے بچوں کی بھی ظاہر کے بارے میں ہم پریشان ہیں کہ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا۔ عام طور پہ ہم اس طرح سوچتے ہیں کہ یہ بچہ کیا بنے گا، یار یہ تو پڑھ کے ہی نہیں دے رہا، یار یہ تو سمجھ کے ہی نہیں دے رہا، یہ کیا بنے گا۔ خود بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ تم کیا کرو گے، تم کیا بنو گے، تمہارا کیا بنے گا، خود سوچو۔ کبھی اپنا دل جلاتے ہیں، کبھی بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ تم خود سوچو اپنے مستقبل کے بارے میں۔
تو بہرحال دیکھیں یہ باتیں میں نہ کرتا، اگر ہم راہ راست پہ ہوتے تو میں یہ باتیں نہ کرتا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم راہ راست سے بھٹک چکے ہیں، ہم نے ظاہر کو اپنی منزل بنا لیا ہے، ظاہر کے پیچھے، اور ہمارا سب کچھ ظاہر کی گرد ہی گھوم رہا ہے، ہم خود۔ تو اس میں جو ہے پھر پریشانی کی بات ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے تمہارا کہ اللہ نے تمہیں عبث بنایا ہے، فضول بنایا ہے، اور تم میرے پاس واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا ذالک الظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار او کما قال۔ ترجمہ اس آیت کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے زمین و آسمان اور اس کے مابین جو بھی ہے اس کو بے مقصد نہیں بنایا، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، بے مقصد نہیں بنایا، اور یہ کافروں کا گمان ہے، اور کافروں کو ہلاکت ہے آگ سے، فویل للذین کفروا من النار، آگ میں جائیں گے وہ لوگ جو لوگ ایسا سوچتے ہیں۔ اب کافر کون؟ جو حقیقت سے انکار کر دے، حق سے انکاری کو کیا کہتے ہیں؟ کافر۔ تو ہم بھی، ہمارا تو یعنی آپ دیکھ لیں اوڑھنا بچھونا چونکہ ظاہری ہے، تو ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ باطل ہے، سب کچھ باطل ہے، بس ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، ہم میں سے بھی بعض لوگ ایسے ہیں یعنی سوچتے نہیں ہیں، اور اگر سوچتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی یعنی کھیل بنا لیا ہے، ایک مشغولیت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس نے کائنات پیدا کی ہے، اب اس کے انتظام اور انصرام میں وہ مصروف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کہ میں نے یہ آسمان اور زمین اور اس کے جو درمیان ہے یہ میں نے کھیل نہیں بنایا ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، اگر ہمارا یہ خیال ہوتا کھیل کا یعنی کوئی مشغولیت کا تو ہم کوئی اور کھیل بنا لیتے، لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، اگر کھیل ہی ہم نے بنانا ہوتا تو کچھ اور کر لیتے۔ اس میں تو یہ ہے نا کہ یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے اور اس میں انسان کو بنایا ہے، اس وقت تقریباً 8 ارب آبادی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ سب نقصان میں جا رہے ہیں، زمانے کی قسم انسان نقصان میں جا رہا ہے، اور نقصان میں جو جائے گا تو وہ تو آگ میں جائے گا، جس نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا تو وہ تو آگ کا ایندھن بنے گا، اب یہ نقصان میں جا رہا ہے۔ یعنی پیدائش کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، نقصان۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے گا یہ تو یعنی مجھے اگر کھیل ہی کھیلنا ہوتا تو اور کچھ میں کر لیتا، کچھ کم ذرائع تو نہیں ہے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ سب میں نے ایک مقصد سے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ انسان حاصل کائنات ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ، انسان جو یعنی انسان وہ نہیں جو ہمیں نظر آ رہے، انسان وہ جو اس ظاہر کے اندر موجود ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول اور ایک موقع مہیا کیا ہے، اور وہ موقع کیا ہے؟ وہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ انسان کو لیے ایک موقع ہے کہ یہ اپنی تھوڑی سی کوشش کر لے، دنیا میں آ کے تھوڑی سی کوشش کر لے اور اپنی آخرت سنوار لے۔ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے کہ یہ اپنی عاقبت سنوار لے۔ تمام پیغمبران کرام کی جو تبلیغ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام پیغمبر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی آخرت ورج الیوم الآخر، کہ تم اپنی آخرت اچھی بناؤ، اس کی امید رکھو، اور آخرت اچھی بنانے کے لیے زندگی گزارو۔ اور اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.